نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ سے. انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ یہ وقت ہے. مال کسی کے پاس ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا. صحت کسی کے پاس ہوگی، کسی کے پاس نہیں ہوگی. منصب والا کوئی ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی گدھا ہوگا. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ تمام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہے وقت. یہ ایسی قیمتی سرمایہ ہے کہ ہر کسی کو ملا ہے. اس میں کوئی بھی محروم نہیں ہے. باقی تو امتحانات ہیں، آئیں گے جائیں گے. لیکن سب سے زیادہ ضائع کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کے نزدیک وہ وقت ہے. جتنا قیمتی ہے اتنا اس کو زیادہ ضائع کرتا ہے. یہ انسان کھیلتا ہے اور کہتے چلو اور کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں. تاش کھیلتے ہیں، کیوں کھیلتے ہیں؟ ٹائم پاس کرتے ہیں. روڑی سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ ٹائم پاس کرتے ہیں. آ جائے گپ شپ لگائیں، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن کیا کیوں ٹائم پاس کرتے ہیں؟ یعنی ہم نے ٹائم پاس کرنی، ٹائم کو ختم کرنے کا یہ اس کو ہم کمال سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم کو اپنے وقت کو ضائع کر دیا. یعنی سب سے قیمتی سرمایہ کو ضائع کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. تو کس قدر احمق ہے وہ انسان کہ وہ اپنے لمحات کو ضائع کرتے ہیں. ایک لمحے میں، ایک منٹ میں آدمی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 20-30 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. اس کو ضائع کرتا ہے. ایک منٹ میں ایک آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، اور ایک منٹ کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تم نے ایک منٹ کو جو ضائع کیا وہ پھر دوبارہ تو نہیں آئے گا. وہ منٹ ختم گیا، وہ چلا گیا. اب میں چند باتیں کی، اس میں 1-2 منٹ گزر گئے، تو جو باتیں پہلے ہو گئی وہ ہو گئی. وہ ٹائم میرا ختم ہو گیا. ہم 1000 بار کوشش کریں کہ پھر وہ ٹائم مجھے دوبارہ مل جائے، نہیں ملتا. بس یہ چلا گیا. میں 2-3 منٹ موت کے قریب ہو گیا. 2 منٹ پہلے میری عمر 2 منٹ کے اوپر اتنے وقت جو مقرر ہے. اب 2 منٹ جب گزر گیا تو میرے 2 منٹ کم ہو گیا. گھڑی آپ کو ٹک ٹک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 منٹ 1 سیکنڈ ختم، تمہارا دوسرا سیکنڈ ختم، تیسرا سیکنڈ ختم. آپ کی اوقات ختم ہو رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں. آپ تاریخ کو دیکھو، زمانہ گواہ ہے اس پر کہ جن لوگوں نے اس وقت کو قیمتی کیا وہ کیا بنے، اور جنہوں نے اپنی اوقات کو اس مردار دنیا کے پیچھے خراب کیا وہ کیا بنے. دونوں میں فرق دیکھ. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ دوسرا کھائے میں بھوکا ہوں،
وہ بھی دنیا میں نہیں رہا ہے. وہ بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں بھائی نہ کہے، وہ بھی دنیا میں یہ ہے چلا گیا. اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اب دونوں کی زندگی کو آپ دیکھ لیں پھر کہ وہ زندگی اس کی یعنی وہ اس کی آخرت کیسی ہو گئی، اس کی زندگی کیسی ہو گئی. ہمارے علاقے میں ایسا بھی ہوا کہ کسی نے میراث کے لیے تاکہ میراث بچت ہو جائے اس کے لیے یہاں اور تیرہ میں تو معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں غیر علاقوں میں کہ بیٹوں کو اپنے جس کے یتیم ہو اسی لیے قتل کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی میراث ملی. وہ یتیم بھی دنیا سے چلا گیا، وقت گزر گیا، اس پر بھی گزر گیا. اور جس نے میراث کے لیے بھائی کو مارا تھا، وہ بھتیجے کو یا جس کو بھی مارا تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اب دونوں چیزیں یہاں موجود ہے، وہ زمین یہاں موجود ہے، لیکن وبال اپنے سر پر لے لیا. 1 انچ زمین آپ نے دبائی ہے، 1 انچ. قیامت کے دن یہ 1 انچ تحت سرا تک آپ کے گلے میں ڈالی جائے گی. اتنا وقت ضائع. ابھی آپ نے کہا ہم نے کمایا، حالانکہ تم نے حالت چلایا، کیا کتنا تم نے کمایا، لیکن تم نے کیا بویا، نقصان کیا. پہلی نقصان جو آپ کے وقت ضیاع کا ہوگا وہ تمہاری دل کی بے چینی ہوگی، تمہیں ٹینشن ہوگا، تمہیں ڈپریشن ہوگا. تو یہ ہم وقت کس کو میں خراب کرتے ہیں. اب دیکھو کتنی کرسی والے آئے تمہارے سامنے، اتنے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں کتنی کرسی والے جائے. یہ تاریخ گواہ نہیں تمہارے سامنے تاریخ بڑی پڑی ہے. جس نے کمایا دنیا کی پیسے کمائے اس نے کیا اس کو کیا ملا. جس نے اگر اس کے پاس نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، وہ بھی مر گیا، اس نے کیا کمایا وہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری. یہ تاریخ گواہ ہے. فرعون تمہارے سامنے فرعون کی تاریخ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بھی ہے، نمرود کی بھی ایک تاریخ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ آپ کی بزرگان دین دنیا سے چلے گئے ہیں. حضرت علامہ کشمیری، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے 1 سیکنڈ کو نہیں ضائع کرتے تھے، وہ بھی اس کی تاریخ بھی تمہارے سامنے ہے. ان لوگوں کی تاریخ بھی تمہارے سامنے ہے کہ انہوں نے کھیل کود کر کے اس کا نام ہی نہیں ہے. انسان کا کمال یہ کہ وہ ایک سیکنڈ کو گنے. وہ تو سرمایہ ہے. بیمار ہے، بیماری کے اپنی احکام ہے. فقیر ہے، فقیر کے اپنے احکام ہے. امیر ہے، امیر کے اپنے احکام ہے. استاد ہے، اس کی اپنی کیا وہ ذمہ داریاں ہیں. پیسہ ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. پیسہ نہیں ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. فقیر کا کمال یہ ہے کہ صبر کرے، کسی کو تما نہ کرے. مالدار کا کمال یہ ہے کہ پیسے کو وہاں جب خرچ کرنے جہاں خرچ ہونا چاہیے. تو ہم اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کرتے رہتے ہیں. کتنی دنیا گزر گئی، ہزاروں لاکھوں کے کتنے سال گزرے. ہم اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے زمانہ آدم علیہ السلام سے. حبیل نے ایک وقت گزارا، قبیل نے بھی ایک وقت گزارا. حبیل نے کیا کمایا، قبیل نے کیا کمایا. پہلے سے لے لو. نوح علیہ السلام نے بھی ایک وقت گزارا، اس کی قوم نے بھی گزارا. 2 دن کے لیے 2
چند دن خوشی میں گزارنے کے لیے اس کے انہوں نے انبیاء السلام کو ستایا، نوح علیہ السلام کو ستایا، لیکن نتیجہ جب سامنے آ گیا تو جس نے اپنی اوقات کو برباد کر دیا تھا وہ دنیا میں برباد ہو گئے، آخرت میں برباد ہو گئے، اور جس نے اپنی وقت کو قیمتی بنایا تھا وہ دنیا میں کیا ہو گئے، چمک گئے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کیا ہوں گے، چمکتے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی میں ہوں گے۔ تو ہم سے سب سے زیادہ یہ زمانہ میں بتاتے ہیں کہ انسان بڑا خسارے میں ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ البتہ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایماندار ہیں، جو اپنی اوقات کو جانتے ہیں کہ میں رب کے پاس جانے والا ہوں، نفع و نقصان کا مالک وہ ہے، عزت و ذلتوں کا مالک وہی ہے، خیر و شر کا مالک وہی ہے، تمام کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، مجھے کوئی کیا دے گا؟ ایک ساتھی تھا، وہ ہمارے جو بھی مہدی کا تقاضا کرتے ہیں تو یہاں ایک بار خواہ مخواہ آ جاتا ہے۔ تو چند کئیوں کو میں نے دیکھ لیا کہ وہ کوئی مہدی کی پڑھ رہا ہے، وہ کسی کا اپنے اوپر خود شک ہے کہ میں مہدی نہ ہوں۔ تو ایک کے ساتھ ہمارے حضرت حمید الرحمان صاحب، قاری حمید الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یا ہمارے حضرت ہزاری صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک اس کی قبر کو نور سے بھر دے، درجات کو بلند فرمائے، وہ اس کی بائی ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، اس کو بھی اس بات کا علم ہوگا۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں وہ ایک تو منصور ہے، ایک اور آگے ہے حارث آ چکا ہے، اس کے آپ کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا مانتے ہیں، حارث ہوگا، حدیث شریف میں آیا ہے۔ اس نے مجھے بڑی اتنی قطار کی وہ دے دی، وہ حدیثیں بتائی کہ دیکھو یہ ہے، صحیح ہے۔ پھر کہا ہے کہ آپ بھی دستخط کریں ہمارے ساتھ۔ اب زندہ ہوگا یا ہوگا، سادہ آدمی تھا، تو میں نے کہا کہ تو حدیثیں ہو گئیں، تو ہر سیکور وہ کہتی کہ وہ نکل آیا ہے۔ میں تو ویسے پیغام رسانی کے لیے آیا ہوں، اور لوگوں نے دستخط کی تھے، لوگ کیا بیچارے کہتے کہ یہ جب اس نے کہا ہے کہ میں حارث ہوں تو ہوگا، نہیں وہ یعنی حارث تو آئے گا، تو اس نے صرف کیا ہے کہ حارث آئے گا، اس نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو سب نے میری لیے دستخطیں کی ہیں، ساری پاکستان کی دستخطیں لی تھی تقریباً فلان کے پاس جو مشہور علماء تھے۔ میں نے کہا کہ حارث جب آئے گا تو خود اس کی تسلیم ہو جائے گا، حارث فتحوں سے نہیں آئے گا۔ اب اس میں ہم بھی وقت ضائع کرتے، حارث فتحوں سے نہیں آئے گا۔ یہ سورج جب چڑھ جاتا ہے لوگ سب دیکھ دے گی سورج ہے وہ آ گیا۔ تو خیر چلے گئے، دوسری سال پھر حاضر ہو گئے، غالباً حمید الرحمان صاحب ہمارے حاجی اسلام سے بھی سارے تقریباً ان کو جانتے ہیں، جھوٹے تھے، ہمارے صدر صاحب وغیرہ وغیرہ، زبیر شاہ صاحب بھی چھوٹے تھے۔
تو اس نے میں نے کہا کہ بھائی وہ حارث کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ میں خود تھا. اب دیکھو کتنے 1 سال سے ضائع کر دی اس میں. اتنا ہی کام کر لیتی تو شاید کہیں کہاں پہنچ جاتا. تو میں نے کہا کہ تو خود شکا پشتو بول رہا تھا تم کیوں وہ تو مجھے دعویٰ کا والا. وہ کہتے ہیں حارث میں خود ہوں لیکن میں تجھ شرم آئی کہ مجھے نہیں مانے گا. ایسے حارث بھی ہوتے ہیں. پھر بالآخر وقت گزرتا گیا. اس نے کہا کہ سب اتنے وہی کہ پنڈ وہ سچ ہوتی تھی، بڑا ٹوکرا ہوتا تھا. تو کسی وقت آیا پھر حضرت وہ قائد صاحب تھے یا نہیں تھے حمید الرحمان صاحب، لیکن بعد میں جو وہ اب آیا تو مجھے کہا اس وقت یہ لڑائی تھی، مجاہدین آپس میں لڑ رہے تھے اس وقت پر. گلبدین، حکمتیار وغیرہ وغیرہ آپس میں روس نکل گیا تھا، یہ لڑ رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں میرے پاس آئے کہ میں صلح کرتا ہوں، آپ میرے دستخط کریں. میں کہتا آپ کبھی حارث بنتے تھا، ذہین آدمی عالم تھا. وہ کہتے ہیں کہ صلح دیکھو صلح خیر ہے. میں کہا تم کرو، تم کس نے روکا ہے؟ اندر جائے، کود پڑے، صلح کرے. اب اس کے لیے بھی آپ مجھے میرا مہر چاہیے. میں بھی چاہتا ہوں کہ صلح ہو، آپ چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا فرمولہ ہے، آپ کے ساتھ کیا ترتیب ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ مفتی سے اپنی سخت سڑا ہے. میں دنیا میں اتنا سخت آدمی لکھ سڑا مرنے لگا تھا. میں کہا کہ انہوں نے کہا میں جس کے پاس گیا ہر چیز پر مجھے دستخط ملتا ہے، اور آپ نے ابھی تک مجھے کسی چیز پر بھی دستخط نہیں کی. تو میں کہا کیوں کرو؟ تو تم جو کام کرتے ہیں وہ دستخطوں کا نہیں ہے، وہ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کام ہے. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے کام بتاؤ. یہ ٹوکرا تمہیں 3 4 5 4 سال سے کندھے پر پھیلا رہے ہو، تم نے کیا کیا؟ ابھی ایک بعض لوگ اسی پیچھے چلے، بہت صلاحیت والے ہوتے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. ایک آدمی اتنا لوگوں سے دستخط لینا واقعی بہت قیمتی آدمی ہے، لیکن اس نے وقت میں برباد کر دیا. اب زندہ ہو گیا ہوگا تو اس نے جن نے کام شروع کر دیا انہوں نے عمارت اسلامیہ بنایا، اور جنہوں نے کیا پیٹھی کندھوں پر رکھا اس کو کچھ نہیں ملا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل خیال میں زندگی گزارتے ہیں. ہم یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. موت آ جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ ہماری زندگی دراصل ہمارے اللہ پاک پر تو ٹھوک ایمان نہیں ہوتا. بعض لوگ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں کہ فلان نے زیادہ کمایا، فلان نے کم کمایا. بھائی جس نے زیادہ کمایا اس کو کیا اس نے کیا کمال کیا؟ اس کی بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے اس کو اڑا دیا. کیا کمایا تم نے؟ ٹھیک ہے کمائیں، لیکن آگے بتاتا ہے کہ وہ کامیاب کون ہے. کمایا، اللہ کے راستے میں لگایا. کمایا، فقیروں، یتیموں، مسکینوں کے پاس کو دے دیا. بکری آ گئی پوری ذبح، کیا کہ اپنے لیے کیا چھوڑا ہے. ایک ایسے لوگ بھی ہیں صدیق کر کے پاس وہ جو بکری آئی، اس نے کہا کہ تو آپ کا روزہ ہے،
تھوڑا سا اپنے لیے رکھ بھی دیتے ہیں. کہ آپ مجھے کہہ دیتی آپ مجھے کہہ دیتی, اس کو اتنا بھی بات نہیں تھا کہ یہ میرا روزہ ہے, تھوڑا اپنے لیے بھی رکھ دیا جائے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. کیمیم ذرما سولی مٹوری ماں سارا میرا. تو آپ زندگی کیسی گزاریں, اپنی لمحات کو کیسی گزاریں, چاہے جس حالت میں ہو, وقت آپ کے ساتھ ہے, ایمان کے ساتھ گزاریں. ایمان یہ کہ انسان یہ اس بات پر اس کا یقین ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ اس کی ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تحت ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کی عدل اور حکمت کے تحت ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ محتاط ہو جائیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ بنجال ہے, یہ بنجال نہیں, ہمارے بنجال ہو گئے اور گلزار صاحب ہو گیا, ان تینوں صاحب میں بہت زیادہ سخت لڑائی ہے. حالانکہ وہ کوئی ایسے سروس ہے, کوئی کیا چلتا ہوا سروس ہے, اور دوسرا ثاقب نثار تھا. وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ عدالت کی توہین کرتے ہیں, تم بھی انصافی کرو, پھر ہم کہتے ہیں کہ تم انصافدار ہو. وہ تو تم ہی ہو, اس طرح کہہ سکتے ہو کہ کس کو خود اتنی بےایمان ہے کہ تمام پیسے لے جاؤ پاکستان کی, پھر بھی تم کیا ہو, امین ہو. ایسا ہے یہ سارے جو چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, رشوت پر فیصلے کرتے ہو, بیچاری فقیر لوگ جیلوں میں اس کے کیا ہو گئے, وہ مجھے تو رستہ شروع کی تو سے رستہ شروع میں کہا تھا کہ وہ روز شروع ہو گئے, یعنی اس کو بسیدہ ہو گئے, اس کا کوئی فکر نہیں ہے. مالدار رہا ہو جاتا ہے اگرچہ بڑا کرپٹ ہوتا ہے. تو بھی کہہ دے کہ ہم کیا عدالتیں ہم چلاتے ہیں, عدالت ایسی ہوتی ہیں. تو یہ میں ایسا کرتا کہ یہ ایمان جو ہے کہ وہ اس کا ایمان ہوتا ہے, اللہ پاک پر ایمان ہوتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, خیر و شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, خیرات و برکات اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس چیز پر اس کا 2 دونے 4 کی طرح یقین ہو, 2 دونے 4, پہاڑوں کی طرح نہیں. جیسا بچے پہاڑی پہنتے ہیں, 1 دونا 2 دونے 4, 4 دونے 8 کرتے ہیں. استاد کہتے ہیں کہ 5 دونے 20, وہ کہتے ہیں 5 دونے 20, 5 دونے 20. بھائی کیوں 5 دونے 20, 5 دونے 10 ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ 5 یہ 5 ہے, یہ 5 ہے, اس کو گن 10 ہو جاتے ہیں. اس نے پہاڑی سیکھے ہیں, ہم نے گاؤں سیکھے. کیا وہ ہم یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, صرف آمنت باللہ ملائکتہ سیکھ لیا, ہم کہتے ہیں کہ ہم بس ہم پورا خیل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پورا خیل, یعنی پورا ہو گئے بس. نہیں, جس طرح آپ کے 2 یہ کتنے ہیں 4, کتنے ہو گئے 4 ہو گئے. ایک آدمی بزرگ ہے, آپ کو کہتے ہیں کہ 2 دونے 5, تم مانو گے؟ نہیں, اللہ والا ہے. ایک کے ساتھ مٹی سے سونا بناتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ 2 دونے 5, تم مانو گے؟ سونا بناتا ہے تو کیوں نہیں مانتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دونے 4 ہی ہوتے ہیں. اس طرح تم کو اللہ تعالیٰ پر دٹھوں کے ایمان ہو, دنیا پوری دنیا ایک طرف ہو اور تمہیں یقین ہو کہ یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کا حکم یہ ہے
تو آپ اس پر آپ عمل کیا کریں، وہ آپ کے سامنے وہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں دو دونے چاند کی طرح ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان چاہیے اللہ تعالیٰ، اس ایمان سے تقوی بنتا ہے، اس ایمان سے عمل صالح بنتے ہیں۔ عمل صالح کیا؟ وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا ہے؟ نیت بھی صالح ہو، نیت بھی کیا ہو؟ ٹھیک ہو، وہ کام خود بھی ٹھیک ہو، غلط نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، نمائشی نہ ہو، خود ٹھیک عمل ہو، یعنی وہ جو آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک عمل کرتے ہیں۔ مثلاً آپ مسجد بناتے ہیں، مسجد ٹھیک عمل ہے، نماز پڑھتے ہیں ٹھیک عمل ہے، اس میں نیت بھی ٹھیک ہو، اللہ کے لیے ہو، یہ دو چیزیں تو ہو گئی۔ تیسری چیز اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ آپ مسجد بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو اٹھائیں گے، بڑی مٹھی سے آدمی کو، اور اس کو بند کریں گے اور پھر اس کو کہیں گے کہ اتنے لاکھ روپے دے دو تو پیسہ مل جائے گا، پھر سے میں مسجد بناؤں گا۔ اب طریقہ ٹھیک ہے؟ طریقہ حرام ہے، کام ٹھیک ہے مسجد، لیکن تم جس طریقے سے بناتے ہو، جس طرح تم اس کو سوال کرتے ہو یا وہ لوگوں کو اٹھاتے ہو۔ ایک جگہ گیا تو اس نے پاٹک لگائی تھی، جا رہا تھا کہ تراکی علاقے میں، پہلے سے بہت عرصہ ہوا، ہم نوجوان تھے، اب 70 سال سے اوپر جا رہے ہیں، پتہ نہیں 30 سال کی عمر تھا، کتنی عمر تھی، تو ایک پاٹک رکھا تھا، تو میں نے کہا کسی کا پاٹک ہے بول دو۔ وہ نے کہا کہ اس وقت تک نہیں جا سکتے یہاں مسجد بنتا ہے جب تک اس میں اتنا پیسہ نہیں رکھا۔ خدا اللہ کا گھر بناتا ہے اور ٹیکس لیتے ہیں خدا کے گھر پر۔ اب مسجد ٹھیک ہے بناؤ، لیکن کیا ہے، اس کو لوگوں سے جبرن پیسہ لینا کہ ڈال دو ورنہ تم جا ہی نہیں سکتے، روڈ ہی بند ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا یہ تو ناجائز ہے۔ وہ نے کہا مسجد کیسے ناجائز ہے؟ مسجد ناجائز نہیں، تم ناجائز ہو۔ لڑائی ہو گئی، تمہارا کام ناجائز ہے۔ اللہ تو بس اس کو بلا کر دی، بس چھوڑ دیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری ترتیبات ہوتی ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ کام خود بھی ٹھیک ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں کام غلط ہو، سینی میں بناتے ہیں فلاحی کام ہے کیا ہے؟ تو اس طرح آپ حضرات، یعنی ایک تو پہلی نیت ٹھیک ہو، اللہ کے لیے ہو، اس میں نفاق نہ ہو، آمیزش نہ ہو۔ دوسری چیز وہ کام خود ٹھیک ہو، کام بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، اور وہ طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ اب یہ عمل صالح ہو گیا، عمل ایمان کے تحت، ایمان کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی ٹھیک راستے پر چلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ دوسری لوگ بھی اس پاس چلے۔ اب یار بھی کر سکتا ہے، وقت ہے نہیں ہے۔ ایک لولا لنگڑا آدمی ہے، وہ بھی بیٹھ کر کہیں وہ جو سے پوچھے تو وہ ٹھیک راستہ بتا سکتے ہیں اس کو۔ تواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں حق پر کہ حق پر جمے رہیں، اور حق پر جمنے کے لیے صبر چاہیے۔ گناہوں سے روکنا آپ کا کوئی اور کمال نہیں ہے، تو کیا اپنی آنکھوں کو آپ نہیں بچا سکتے؟ آنکھوں کو صبر نہیں دے سکتے کہ بد نظری نہ کریں، زبان کو صبر نہیں دے سکتے کہ جھوٹ نہ بولیں، زبان کو صبر نہیں دے سکتے کہ آپ غلط باتیں نہ کریں، آپ کیا اپنے کانوں کو صبر نہیں دے سکتے کہ گانے نہ سنیں،
تو یہ وصیت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق پر جمنے کے، اور جب تکلیف آتی ہے اس پر بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور خود بھی اپنے زبان کانوں وغیرہ سے کیا کرتے ہیں، اس کو ٹھیک استعمال کرتے ہیں، مال کو ٹھیک استعمال کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے۔ یہ طلباء بیٹھے ہیں، کتنے طلباء ہیں کہ وہ اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وہ اپنے وقت اوقات کو ایسے ضائع کرتے ہیں کہ وہ موبائل، کسی کے پاس موبائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کل تو وقت ضائع کرنے کا بہت زبردست وقت کیا ہے، لیکن بہت بڑا چانس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وقت برباد کرنے کے لیے اتنے مواقع ہیں کہ اب مجھے کس نے بتایا کہ ایک آدمی موبائل ساتھ کھیلتا تھا، کام دیکھتا تھا، کسی اور گھر میں چلا گیا، داخل ہو گیا کسی اور گھر میں، تو وہاں بیٹھ گیا، تو کسی نے کہا کہ وہ تمہارا گھر ہے، تو جس کے پاس وہ بیٹھا تھا وہ بھی غلطی سے وہاں آیا تھا۔ اب اس کو سمجھ آیا کہ اس کا خیال تھا کہ یہ گھر والا ہے، یہ جو اندر گیا تھا وہ بھی گھر والا نہیں تھا، اور جو دوبارہ گیا وہ بھی گھر والا نہیں تھا، ایسے مشغول ہے۔ اس دن میں جا رہا تھا، ایک آدمی اسکوٹر پر سوار تھا، اس طرح تو میں نے کہا کہ ہم کسی کو لگا دیں، ایکسیڈنٹ ہو جائیں، پھر تمام کرتا برباد کرتے ہیں زندگی کو۔ طلباء تو کم از کم احتیاط کریں، جس کو بھی اس میں وقت ضائع کرتے ہیں، دوسری میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ کھیل کریں لیکن وہ نشاط کے لیے کریں، کس کے لیے؟ کہ میرے اندر بیداری پیدا ہو جائے، پھر میں دماغ تھوڑا سا تک گیا ہے، دماغ پھر چست ہو جائے، پھر میں کیا کروں، پھر کام کروں۔ نیند کریں لیکن نیند کے لیے نیند نہ کریں۔ بعض لوگوں نے اپنی پوری زندگی نیند میں خراب کر دی، اس کے لیے گولی کھا کر کے سوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، رشتہ دار تھا، وہ عجیب آدمی تھا، وہ روزہ رکھتا تھا، روزے کی رمضان مبارک میں صبح کی نماز پڑھ کر سوتا تھا، مغرب کی نماز میں اٹھ جاتا۔ اب یہ کوئی طریقہ ہے، نمازیں پھر دہراتا تاکہ مجھے پتہ نہ چلے کہ روزہ کیسے گزر گیا، نیند آتی تھی اس کو۔ تو بعض لوگ اپنے گویا نیند ہی کو کیا بناتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑی ایشو ہے۔ نیند تو اس لیے ہے کہ وہ صرف تم اس کے لیے اتنا ہو جاؤ کہ آپ کام کرنے کے قابل ہو جاؤ، اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ نیند کے لیے نیند کرتے ہیں۔ اب نیند کے لیے بھی ہم کیا وہ ہم نے کام سمجھا ہے کہ بہت بڑا کام ہے، گولیاں کھاتے ہیں، کیا نشے کی چیزیں کھاتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، اور شیطان آدمی کے سرمایہ کو برباد کرتے ہیں۔ سرمایہ ہے انسان کے پاس، اس سے ایمان کا سرمایہ بھی برباد ہوتا ہے، عمل صالح کا سرمایہ بھی برباد ہوتا ہے۔ لہذا اپنی اوقات کو قیمتی بناؤ۔ ہمارا اوقات تفسوں پر گزرتا ہے تمام دن، جیسے ریڈیو والے نہیں ہوتے، جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، جو میڈیا والے جساسی جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایک وہ صحافی ہے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ صحافی اینکر یہ تمام دن یہ تجزیہ کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں افغانستان تجزیہ کرتے افغان لوگ کہتے کہ وہ طالبان بہت کمزور ہے، جھوٹ بولتے تھے، سارے تجزیہ کرتے تھے، جو لوگ عمل کرتے تھے وہ تو جھنڈی لے رہا ہے، اور جو باتیں کرتے تھے وہ بھاگ گئے۔ تو آپ کو یہ طلباء بھی بیٹھے ہیں، تو اپنی اوقات کو ضائع نہ کریں،
وہ کہتے ہیں کہ سونے والوں کے نرکٹے ہوتے ہیں، سونے والوں کے نرکٹے ہوتے ہیں۔ ایک دو عورتیں تھیں، ایک کی بھی بھینس تھی، دوسری کی بھی بھینس تھی، اور دونوں حاملہ تھیں بھینس سے، اور دونوں کے بچہ ہونے والا تھا۔ ایک سو رہی تھی اور ایک جاگ رہی تھی کہ میرا بچہ، میرا بھینس ہے، بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تو خدا کی شان، جو جاگ رہی تھی اس کا بچہ، اس کا نر بچہ پیدا ہو گیا، اس کی بھینس کا۔ اور جو سو رہی تھی جو عورت، اس کا بھینسی، یعنی وہ بھینسی کی بچی پیدا ہو گئی، بھینس کی۔ اب اسے چپکے سے اپنے بھینس کا جو بچہ تھا وہ اس کے ساتھ لگا دیا، نیا تھا بچہ، اور دوسری بچی کو، جو بچی تھی وہ بچی کو اپنے بھینس کے ساتھ لگا دیا، کیونکہ بھینس کٹا تو اس پہ کیا ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے، بھینس تو مفید ہے، اس میں پھر دودھ دیتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب وہ اٹھ گئی، اس نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہ اللہ پاک نے مجھے میری بھینس کی بچی ہو گئی اور آپ کی بھینس کی بیٹا ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ تو وہ تھوڑا جھوٹ نہیں بولتی تھی وہ عورت، اس نے کہا کہ سونے والوں کی نرکٹے ہوتے ہیں، سونے والوں کی اے طالبانو چی خوبونه که کنه اولینی گرزه نرکٹی مکیری علم اتنا تھوڑا سا فائدہ بھی نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ ایسی مشقت اٹھاؤ، ایسی کام کرو، ایسی محنت کرو کہ پھر آپ کی اللہ پاک تم سے کام لے لے، فیض تمہارا پہ لے۔ بس یہاں پیر بھی بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، وہ بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ کھانا کھانے بھی کوئی چیز ہے، دعوتوں پر جاتے ہیں، یہاں پھر وہاں پھر، کیا کرتے ہو؟ یہاں ایک کیا ہے تکیا ہے، وہاں ایک تکیا ہے، بیٹھے رہو۔ یہ کوئی آپ اتنے وقت کو کیسے قیمتی سرمایہ کو تم ضائع کر رہے ہو؟ تو اوقات وقت ضائع نہ کرو، ایک ایک لمحہ تمہاری بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحے میں تم بہت کچھ کما سکتے ہو، لیکن بشرطے یہ کہ تم اس کو ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ گزارے اور پونک کے دنیا میں قدم رکھیں، تو ایک ایک لمحہ تمہاری قیمتی ہو جائے گا اور تمہارا سرمایہ قیامت میں بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اوقات کو قیمتی بنائے۔